ایک انہوں نے فرمایا کہ سنا ہے کہ حالت احرام میں چہرے پر کپڑا نہیں آنا چاہیے، اس سے مطلب بعض صورتوں میں دم اور بعض صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے۔ تو سونے کے دوران بعض اوقات چادر منہ پہ آ جاتی ہے، یا کوئی الٹا ہو کے سو رہا ہے تو پورا تکیے پہ پورا اس کا منہ ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سونے کے دوران اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے چہرے پہ چادر ہے یا نہیں؟ اگر پتہ چل جائے مثلا کہ کسی نے بتایا بھی میں نے دیکھا تھا تمہارا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، یا اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پورے چہرے پہ اس نے ڈھکا ہوا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ حالت احرام میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں وہ چاہے قصد و ارادے کے ساتھ ہوں یا نادانستہ طور پر ہوں، بہرحال اس کا کفارہ یا اس کا جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ محسوس ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے چہرے پر آ گیا تو ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا ہوگا۔ ہاں اگر پورے 12 گھنٹے تک 4 پہر تک پورا چہرہ ڈھکا رہا تو اس پر دم لازم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کم میں صرف صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں یہ کافی ہے۔ اسی طرح الٹا اگر سو رہے ہیں اور تکیہ نرم ہے اگر تو پھر بعض اوقات سوتے پورا چہرہ دھنس جاتا ہے اندر اور وہ تکیہ اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی پھر صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے اگلا کویسچن کیا کہ جائے نماز اگر کپڑے کا ہو اس پر نماز پڑھیں تو کیا یہ چہرہ ڈھکنے کے حکم میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو یہ اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ ناک اور پیشانی لگتی ہے، پورے چہرہ اس پہ نہیں جمتا ہے، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر حالت احرام میں نزلہ ہو جائے تو ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ چہرہ ڈھکنے کے حکم میں آئے گا؟ تو یہ نہیں آئے گا۔ اچھا ایک مسئلہ تو یہ بہرحال ذہن میں رکھیے کہ کپڑے سے ہی چہرہ ڈھکے ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے پورے کاغذ سے اپنے چہرے کو چھپا لیا یہ بھی چہرہ ڈھکنے کے حکم میں آئے گا۔ تو کاغذ یا کپڑے کا فرق ملحوظ نہیں ہے، اصل ہے چہرہ چھپانا۔ اچھا اب یہ جو ٹیشو ہوتا ہے یہ اتنی بڑی جگہ نہیں گھیرتا، اگر احتیاط کے ساتھ ٹیشو کو صرف ناک کے اوپر یوز کیا جائے تو پورا چہرہ کھلا ہوگا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹیشو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ مدینے میں بعض اوقات 8 دن کا اسٹے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے، تو ہم نماز پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ یقینی سی بات ہے آپ قصر پڑھیں گے۔ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو قصر نماز ہوتی ہے، یعنی اگر باجماعت پڑھیں تو پوری ہوتی ہے، اگر باجماعت نہ ہو تو پھر قصر نماز ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ جو شکرانے کی قربانی ہے وہ منی میں ہوگی اور دم حدود حرم میں دے سکتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ منی بھی حدود حرم میں آتا ہے۔ یہ حدود حرم ایک مکے کے اطراف میں میلوں تک پھیلا ہوا ایک ایریا ہے جس میں دم وغیرہ یا قربانی کرنے کو شریعت نے حلال رکھا ہے، اور بلکہ اسی میں کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ منی بھی حدود حرم میں ہے، لہذا جو منی میں کر رہا ہے وہ گویا کہ حدود حرم میں کر رہا ہے، تو اس لیے جو جہاں تک حدود حرم ہے اس میں آپ حج وغیرہ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح شکرانے کی یا دم وغیرہ کی قربانی وہاں پر کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ جو جوس پیک ہوتے ہیں ان میں جب پیا جائے تو خوشبو ہوتی ہے بظاہر، تو ان سے حالت احرام میں کیا دم وغیرہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن حتی الامکان خوشبودار چیز کے استعمال سے رکا جائے، لیکن یہ حکم شرع ضرور ہوتا ہے کہ ایسی خوشبو جو پکا لی گئی ہو، خوب اچھی طرح پک چکی ہو، تو وہ حکماً خوشبو نہیں رہتی ہے، اسے اگر استعمال کیا جائے تو رعایت نکل جاتی ہے۔ جیسے الائچی بڑی خوشبودار ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو پکا لیا جائے تو پھر اگر آپ بریانی وغیرہ کھا رہے ہیں اس میں الائچی، اب چاہے خوشبو بھی آ جائے اس کی، چبائیں گے تو خوشبو آئے گی، لیکن یہ اس کا استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گویا کہ پکنے کے بعد خوشبو ایک طرح سے فنا متصور ہوتی ہے، اور حالت احرام میں اس کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ جو جتنے بھی یہ شربت وغیرہ ہوتے ہیں یہ کچھ مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پکایا جاتا ہے، پھر جا کے یہ اس طریقے سے بنتے ہیں، ایسنس وغیرہ ڈلتے ہیں، دیگر چیزیں ڈلتی ہیں۔ تو اگر یہ آپ کو پروسیس معلوم ہے کہ فلاں چیز پکنے کے بعد تیار ہوئی ہے، اس کا استعمال ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں نئی علم احتیاط کی جائے۔ تو اس لیے احتیاط بہت بہتر ہے تاکہ وسوسہ وغیرہ بالکل بھی نہ آئے۔